بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. ہمارا آج کا لیکچر جماعت نحم کے نصابی کتاب کا چھٹا سبق حج اکبر ہے. اس سے پہلے 5 اسباق جو ہیں وہ ہم جماعت ہشتم میں کر چکے ہیں. یہ چھٹا سبق جو ہے ہم جماعت نحم میں کرنے جا رہے ہیں کہ جماعت نحم میں ہمارا یہ پہلا سبق ہے حج اکبر. حج اکبر صنف کے اعتبار سے ایک افسانہ ہے، اس لیے ہم مزید پڑھنے سے پہلے افسانے کو سمجھیں گے تاکہ ہم اپنے عنوان کو سمجھ پائیں. افسانہ کسے کہتے ہیں؟ افسانہ کیا ہوتا ہے؟ افسانہ ایک ایسی تحریر ہوتی ہے، ایک مختصر کہانی ہوتی ہے جس کے ذریعے مصنف یا افسانہ نگار جو ہوتا ہے وہ اپنی اس تحریر کے ذریعے معاشرے کے کسی المیے کی طرف یا کسی ایسی خامی کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے جس میں وہ اصلاح چاہتا ہے، جو بہتر کرنا چاہتا ہے. اور افسانے عموماً بہت مختصر ہوتے ہیں، ایک ہی نشست میں پڑھے جا سکتے ہیں. مطلب آپ اس کو آدھے گھنٹے میں یا گھنٹے میں جو ہے آپ ایک افسانہ جو ہے اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو افسانہ ہے اس میں عموماً اس کے کردار جو ہوتے ہیں وہ فرضی ہوتے ہیں یا من گھڑت ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ ان کا ہماری جو زندگی ہوتی ہے اس میں ان کرداروں کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اور مصنف نے کوئی من گھڑت یا فرضی کرداروں کے نام دے کر اس کو ہمارے سامنے رکھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو تحریر ہوتی ہے یہ والی، اس میں لوگوں کی مصنف اس تحریر کے ذریعے یا افسانہ نگار اس تحریر کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. جی بچوں، یہ تو ہو گیا افسانے کی ایک ڈیفینیشن، مختصر سی ڈیفینیشن. اب ہم آتے ہیں کہ اس افسانے کے مصنف کون ہیں اور ہم ان کے متعلق پڑھیں گے. ہمارے اس افسانے کے مصنف جو ہیں وہ منشی پریم چند ہیں. جی، تو منشی پریم چند کو پڑھنے سے پہلے بچوں چند پوائنٹس ہیں جو کہ میرے اپنے ذہن میں تھے اور میں نے یہاں پر آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. میں نے آپ کو آج تک جتنے بھی مصنف پڑھائے ہیں تو میرے ذہن میں یہ چند ایک پوائنٹس جو ہیں تھے کہ مطلب اس کے مطابق یہ سارے پوائنٹس جو ہوتے ہیں یہ آپ کے اس تعارف میں جو مصنف کا آپ کے نصاب میں شامل ہوتا ہے اس میں یہ سارے پوائنٹس موجود ہوتے ہیں. تو آپ اگر ان پوائنٹس کو سامنے رکھ کر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں، مصنف کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. اس میں حالات زندگی، ان کی علمی ادبی خدمات، مطلب ان کی جو شہرت ہے یا ان کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے، آیا ان کی اردو ادب کے لیے کیا خدمات ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسلوب جو ان کا لکھنے کا طریقہ ہے اس کے بارے میں جو ہے ہمیں بتایا گیا ہوتا ہے. تصانیف ہوتی ہیں ہمارے چوتھے پوائنٹ میں، مصنف کی جو تصانیف. اس کے علاوہ مطلب جو مضمون آپ کے اس میں شامل ہوتا ہے، جو عنوان ہوتا ہے اس سے ہٹ کر ان کی جو تحریریں ہوتی ہیں، اس لیے کہ پوری تصنیف تو آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہوتی، بلکہ اس تصنیف کا ایک مضمون یا ایک چھوٹا سا اس میں سے ایک جو مختصر سا ایک آپ کہیں ایک کہانی جو ہوتی ہے وہ آپ کے نصاب میں شامل ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان کی تصنیف کا ذکر جو ہے وہ آپ ان کے تعارف میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ مصنف کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات جو ہیں اس کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں. اب ہم منشی پریم چند کو پڑھنے سے پہلے جو یہ پوائنٹس ہیں ان کو ذہن میں رکھیں گے اور اس کے مطابق اس کو پڑھیں گے. اس لیے میں آج آپ کو اسی طرح سے پڑھاؤں گی تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. اس لیے کہ یہاں آپ دیکھیں یہ اس طرح سے موجود ہے، آپ اس کو ضرور ریڈ کر لیجئے گا مصنف کو، اور میں آپ کو اپنے طریقے سے جو کہ میں نے جس طریقے سے اس کو سمجھا ہے اس کے مطابق میں آپ کو کرواؤں گی. سب سے پہلے حالات زندگی کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ان کی حالات زندگی جو ہیں وہ کیا ہیں. تو منشی پریم چند کا جو یہ نام ہے، منشی پریم چند، یہ ان کا کلمی نام ہے. عموماً کلمی نام جیسے تخلص، شاعر تخلص استعمال کرتے ہیں اپنی نظموں اور غزلوں میں، اسی طرح سے جو مصنف ہوتے ہیں یا ادیب ہوتے ہیں وہ کلمی نام استعمال کرتے ہیں. ایک مختصر سا نام ہوتا ہے اور اپنے نام کے بجائے اس نام کو وہ اپنی تحریروں کا حصہ بناتے ہیں یا ان کے ذریعے وہ اپنی شناخت اور پہچان کروانا چاہتے ہیں. تو منشی پریم چند جو ہیں ان کا اپنا نام دھمپت رائے ہے اور ان کی شہرت جو ہے ان کے منشی پریم چند کے نام سے ہی ان کی شہرت ہے. اس کے علاوہ وہ بھارت کے ایک ضلع بنارس کے ایک گاؤں پانڈے پور میں پیدا ہوئے ہیں، اور کم عمری میں ہی ان کے والد کی وفات ہو گئی، اور جتنا بھی گھر کا بوجھ تھا، کام کا بوجھ تھا، وہ سب ان کے کاندھوں پر تھا. اور عملی زندگی میں انہوں نے ایک مدرس کی حیثیت سے اس کا
ابتدا کی پریکٹیکل لائف کی مدرس مطلب استاد کی حیثیت سے. اس طرح پرائیویٹ بی اے کرنے کے بعد ڈپٹی انسپیکٹر مدارس بن گئے اور ان کا انتقال جو ہے وہ بھی بنارس میں ہی ہوا. یہ تو بیٹا ان کی حالات زندگی ہوگی. اب ہم آتے ہیں علمی اور ادبی خدمات پر. ٹھیک ہے, تو علمی ادبی خدمات میں ہم جب صفحے اول میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا نام جو ہمارے پاس افسانہ نگاروں میں آتا ہے وہ ہے منشی پریم چند کا ہی نام. انہیں صفحے اول کا افسانہ نگار جو ہے وہ مانا جاتا ہے, تسلیم کیا جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے زندگی کے حقائق کو پیش کیا ہے. حقیقی زندگی جو ہے انہوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے ہمیں وہ دکھائی ہے. اس کے علاوہ ان کی دوسری بڑی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیہاتی زندگی کی عکاسی جو ہے وہ نہایت خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں. دیہات کی جو زندگی ہے وہ بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے آ جاتی ہے جیسے ہم اس ماحول کا حصہ ہیں اور ہم نے اس زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ترقی پسند خیالات کو بھی اپنے افسانوں کا ایک حصہ بنایا ہے. اچھا, افسانہ نگاری کے ساتھ ناول نگاری میں بھی انہیں ایک بلند مقام حاصل ہے اور ان کے ناولوں میں معاشرے کے متضاد رویوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے. اب اگلی چیز ان کا اسلوب, چونکہ ہم نے ابھی پڑھا کہ ان کی تحریروں میں جو ہے حقیقی زندگی نظر آتی ہے, اس لیے ہمیں ان کی تحریروں میں بہت زیادہ الفاظ بے شک مشکل ہیں, بہت مشکل الفاظ ہیں استعمال کرتے ہیں, لیکن کہانی جو ہوتی ہے اس کا پلاٹ جو ہوتا ہے بہت جلدی مطلب جو اس کا مقصد ہوتا ہے اس پر ہم بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں. ان مشکل الفاظ کو سمجھنا ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں رہتا. ہم جو اصل مقصد جو ہوتا ہے اس تحریر کا ہم اسے فوراً پا لیتے ہیں ان کے اسلوب میں. اس کے علاوہ ان کی تصانیف جو ہیں وہ زاد راہ, واردات, پریم بتیسی, پریم پچیسی, یہ ان کے افسانے ہیں. اس کے علاوہ ناول جو ہیں ان کے جلوہ حسن, سوز وطن اور بازار حسن, یہ ان کے ناول ہیں جو کہ ان کا ذکر جو ہے ہماری اس میں بھی شامل ہے, نصاب کتاب میں بھی شامل ہے. اس کے علاوہ ان کی تاریخ ولادت جو ہے وہ ہے 1885 1885 اور ان کی تاریخ وفات ہے 1936 1936. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ان کی جو وفات ہے وہ کہاں ہوئی, ان کی وفات بنارس میں ہی ہوئی. جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی وہیں پر ان کی وفات بھی ہوئی. جی بچوں, یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کو ان کے یہ سارے پوائنٹس سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو ان کے مطابق جب آپ مصنف کو سمجھیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. آج کے لیکچر میں ہم نے مصنف کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں جو ان کی تحریر ہمارے نصاب میں شامل ہے اسے بغور پڑھنے کے بعد اس پر انشاءاللہ ایک پازیٹیو جو ہے بحث کریں گے, اسے سمجھیں گے اور آپ اس کو آپ جب اگلا لیکچر سنیں تو اس سے پہلے آپ اس کو ضرور ایک بار پڑھ لیجئے گا. شکریہ.